لاہور کے علاقے کہنا میں قیامت گزر گئی. ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق, 5 بچے اور ٹیچر زخمی. جاں بحق ہونے والوں میں 8 لڑکیاں اور 6 لڑکے شامل. ایک ہی محلے کے کم سن بچے ٹیوشن پڑھنے آتے تھے. چھت گرنے کی آواز سے مکین گھروں سے باہر نکل آئے. کوہرام مچا, افراتفری پھیلی, ہر طرف آہو بکا. والدین اپنے بچوں کی تلاش کے لیے ملبہ ہٹاتے رہے. مقامی شہری بھی مدد کو آ گئے. جاں بحق بچوں کی میتیں لواحقین کے حوالے. 4 زخمی طلباء طبی امداد کے بعد ڈسچارج. ایک طالب علم اور ٹیچر جنرل اسپتال میں زیر علاج. جاں بحق ہونے والوں میں 7 سالہ مہنور اور امشا, 5 سالہ ارتضیٰ, 6 برس کی تبیشہ, عبداللہ اور سلمان, 9 سال کا غلام نبی عروج, 8 سالہ فواد, 11 سالہ امان اور 16 سالہ خدیجہ شامل. ٹی آر گارڈر سے تیار چھت کے نیچے بچوں کو پڑھایا جا رہا تھا. انتہائی ناقص میٹیریل سے تیار چھت پر تعمیراتی کام جاری تھا. مزدور کام کر رہے تھے. ناقص میٹیریل سے تیار چھت بوجھ برداشت نہیں کر سکی. ٹیوشن سینٹر 1 سال سے چل رہا تھا. پولیس نے مالک مکان سمیت 3 افراد کو حراست میں لے لیا. ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کی جائے وقوع آمد. بچوں کے لواحقین سے ملاقات, ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. بھارتی آبی جارحیت دنیا کے سامنے آشکار. اسلام آباد میں سنتاس معاہدے پر عالمی سیمینار, دنیا بھر سے ماہرین کی شرکت. پاکستان نے اپنا موقف حقائق کے ساتھ دنیا کو بتا دیا. سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی ناقابل قبول. اپنا حق نہیں چھوڑیں گے, کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. پاکستان کا بھارت کو 2 ٹوک جواب. کہا سنتاس معاہدہ 24 کروڑ پاکستانیوں کی شرک ہے. پانی روکنے کی کوشش ہوئی تو پاکستان بھرپور جواب کے لیے تیار ہے. سنتاس معاہدہ صرف ایک کاغذ سے نہیں, زندگی کی لکیر ہے. معاہدے کے تحفظ کے لیے ہر قانونی اور سفارتی راستہ اختیار کیا جائے. بھارت جنگ کے بیج ہونے سے گریز کرے, جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں نہ ڈالے. آبی حقوق سے محروم کرنے کی کوششوں کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھارت پر واضح کر دیا. عالمی سیمینار میں خطاب. بولے, پائیدار امن کا راستہ طاقت یا دھمکی سے ممکن نہیں. پاکستان امن کا داعی ہے, جنگ کسی بھی صورت نہیں چاہتا. پاکستان بھارتی اقدامات مکمل طور پر رد کرتا ہے. آبی حقوق پر کسی کے قبضے کی کوشش قبول نہیں کریں گے. پانی روکنے کی کوشش جنگی جرم تصور ہوگی. بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی کے نتائج 2 ممالک تک محدود نہیں رہیں گے. معاہدے کو کمزور کرنے کی بھاری قیمت ہو سکتی ہے. The Indus Water Treaty must be defended in every forum. The World Bank, the United Nations, international courts and arbitrary bodies, friendly capitals, Muslim capitals, Western capitals, African capitals and Asian capitals. Pakistan must internationalize the principle, not merely the grievance. Pakistan must say to the world, the Indus cannot be held hostage. The treaty cannot be suspended by arrogance. The river cannot be turned into a weapon. The thirst of children cannot become the policy of a neighboring state. And Pakistan must say to India, do not mistake our divisions for weakness. دریائے سندھ کا پانی پاکستان کی لائف لائن ہے. ہر صورت میں حقوق کا دفاع کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سنتاس معاہدے پر اسلام آباد میں عالمی سیمینار سے خطاب. کہا, پاکستان جنگ نہیں چاہتا لیکن ہر صورت اپنے بنیادی مفادات کا تحفظ کرے گا. سنتاس معاہدے کی بحالی کے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان پائیدار امن ممکن نہیں. پانی صرف جغرافیہ نہیں بلکہ خوراک, مستقبل اور زندگی کا سوال ہے. سب نے دیکھا کہ آبِ ہرمز کی بندش نے عالمی معیشت کو متاثر کیا. بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارتی رویہ پوری دنیا کے لیے خطرناک مثال بن سکتا ہے. We are faced with challenges like climate change, but we must resolve today that this treaty shall prevail and Pakistan stands firm in its determination to protect the livelihoods and the lives of the people of Pakistan which are linked to the Indus River. پانی پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے. ہر صورت سنتاس معاہدے کا تحفظ کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کا اسلام آباد میں سنتاس معاہدے سے متعلق بین الاقوامی سیمینار سے خطاب. کہا, پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی شارک ہے. اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. عوام کو دریائے سندھ کے پانی پر پورا حق حاصل ہے.
1960 کا سنتاس معاہدہ عالمی تعلقات میں منفرد مقام رکھتا ہے. ہمیں پانی کو تنازع کی بجائے تعاون کا ذریعہ بنانا چاہیے. سنتاس معاہدے میں ترمیم ہو سکتی ہے، نہ ہی اسے ختم کیا جا سکتا ہے. پاکستان ہر صورت سنتاس معاہدے کے تقدس کا تحفظ کرے گا. Look at this story either as floods or droughts. But what we don't look at it is that it's not just the story of floods or scarcity of water. It's the story of water that you do not control. The danger is not just too little water or too much water. The danger is that someone else who's not you controls the tap. بھارتی آبی جارحیت کی وجہ سے ہمارے 6000 لوگ جاں بحق ہو چکے. اتنے لوگ جنگوں میں بھی نہیں مرتے ہیں. پانی کی قلت سے صرف پاکستان ہی نہیں بنگلہ دیش بھی متاثر ہو رہا ہے. وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کا سیمینار سے خطاب. کہا مسئلہ پانی کی عدم دستیابی یا بہاؤ کا نہیں بلکہ پانی کے کنٹرول کا ہے. یہ ماحولیاتی مسئلہ نہیں بلکہ انصاف کا معاملہ ہے. سنتاس معاہدہ دنیا کے مضبوط ترین معاہدوں میں سے ایک ہے. یہ معاہدہ ہمسایہ ملکوں کے درمیان 3 جنگوں کے دوران بھی قائم رہا. یہ مضبوط ترین معاہدہ قائم نہ رہا تو پھر دنیا کا کوئی بھی معاہدہ قائم نہیں رہ سکتا. The Indus Waters Treaty is a conflict prevention system, whereas the Permanent Indus Commission is the mechanism that keeps that system alive. For Pakistan, this is national security, not merely the hydrology. It is part of the survival architecture of the state. That is why Pakistan has publicly defined the strategic threshold for any attempt to stop or divert the treaty waters belonging to Pakistan. The treaty is basically engineering for peace, whereas the Article 9 gives a safety valve when questions cannot be settled bilaterally. You just remove one element and the peace function starts to fail. This is not a political rhetoric, and it is no more a Pakistan's position paper. It is the treaty speaking through its own code. And Pakistan does not object to the lawful hydropower. بھارت کا یک طرفہ طور پر معاہدے کو معطل رکھنا غیر قانونی اور معاہدے کی خلاف ورزی ہے. پاکستان اپنے حصے کے پانی کو موڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا. اسلام آباد میں عالمی سیمینار سے انڈس واٹر کمشنر سید مہر علی شاہ کا خطاب. کہا پاکستان ہر صورت سنتاس معاہدے کے تقدس کا تحفظ کرے گا. سنتاس معاہدے پر کسی بھی طرف کی سیاسی گفتگو نہیں کی جا سکتی. معاہدے کے تحت عالمی ثالثی عدالت کے پاس معاملہ لے جایا جا سکتا ہے. عالمی عدالت نے واضح کیا بھارت معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا. بھارت کا پانی روکنا پاکستان پر براہ راست حملہ تصور ہوگا. پانی پر قبضے کی بھارتی کوشش قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. سابق صدر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض کا سیمینار سے خطاب. کہا سنتاس معاہدہ پاکستان کے زراعت کی ضرورت کو سہارا دیتا ہے. اپریل 1948 میں بھی بھارت نے پاکستان آنے والے مشرقی دریاؤں کا پانی روک دیا تھا. دریائے سندھ اور اس کا نشیبی علاقہ ایک مکمل تہذیبی اور ماحولیاتی نظام ہے. Indian Prime Minister Modi started to threaten not to allow a single drop of water to flow from the Indus River to Pakistan. I declared it will be a crime against humanity. While Pakistan is the downstream country, India is not exactly the upstream nation. پاکستان کا پانی روکنے کی بھارتی دھمکی انسانیت کے خلاف جرم ہے. کروڑوں افراد کے پانی کو روکنا جنگی جرم ہے. سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن ڈاکٹر وکٹر گاؤ کا سیمینار سے خطاب. کہا بھارت ایسا کام نہ کرے جو وہ اپنے ساتھ نہیں ہونے دینے چاہتا. در حقیقت دریائے سندھ کے نظام سے بھارت مکمل طور پر ناانصافی کر رہا ہے. It appears as provocative and aggressive as the statement of the India's Prime Minister Narendra Modi that blood and water cannot flow together. It is his signature policy stance, linking India's water sharing rights with Pakistan. Recently, the Union Minister of Water Resources, Mr. Patil, stated that the Indian government is actively working to ensure that not a single drop of water will go to Pakistan. This rhetoric poisons not just the sacral
Indus waters. रूसी माहिर डॉक्टर रक्सोलाना ज़ैगून का भारत के आबी मौक़िफ़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। भारत का पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का बयान बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। कहा सिंता मौदा खित्ते में पानी की मुनसिफ़ाना तकसीम की बुनियाद है। पाकिस्तान की 90% से ज़ायद ज़राअत दरियाओं के पानी पर मुनहसर है। भारत अपने पानी के बहाव में रद्दोबदल करके पाकिस्तान की ज़राअत को नुकसान पहुँचा सकता है। भारत के बालाई इलाकों में डैम्स की तामीर खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा सकती है। जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम के लिए सिंता मौदे का बरकरार रहना ज़रूरी है। दोहा में अमरीकी नुमाइंदे मौजूद, ईरान का कोई वफ़द नहीं पहुंचा। तर्जुमान कतर वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदों की ईरानी हुकाम से बराह रास्त मुलाकात नहीं होगी, बातचीत सालसों के जरिए होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं ईरानी वफ़द आज कतर जाएगा, अमरीकी वफ़द से कोई मुलाकात नहीं होगी। मुआहदे वादे सब बिसूद, इसराइल की हरदर्मी बरकरार। सिहोनी फोर्सेस ने गजा में खैमों में सोए अफराद पर बम बरसा दिए। शीरखार बच्चे और मां समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद, 20 जख्मी हो गए। दीर अरबला में भी इसराइल का फ़ज़ाई हमला, बच्चे समेत 3 अफराद शहीद हो गए। मगरबी किनारे के शहर रामला में इसराइली फोर्स के फायरिंग से 15 साला लड़का जॉन की बाजी हार गया। पंजाब में तलबा के लिए फिर आसान इकसात पर ई बाइक्स मुतारिफ करवाने का फैसला। 1 साल में 1 लाख ई बाइक्स दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत हर ई बाइक पर 70,000 रुपए की सब्सिडी देगी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन भी आसान इकसान पर ई बाइक्स हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास मरीम नवाज ने कहा 5 वर्षों में 5000 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। पंजाब अब बसें चला नहीं रहा, बना भी रहा है। LPG की कीमत में बड़ी कमी, फ़ी किलो कीमत 67 रुपये 33 पैसे कम हो गई। कीमत 241 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 794 रुपये 50 पैसे सस्ता, नई कीमत 2848 रुपये 91 पैसे हो गई। मुल्क भर में शदीद गर्मी के रहर, हब्स से शहरी बेहाल। महकमा मौसमियात की आज से बारिशों की पेशगोई। उधर गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। लाहौर में 5 से 7 घंटे के लिए बिजली की बंदिश, शहरियों का सब्र जवाब दे गया। धर्मपुरा में बिजली की बंदिश के खिलाफ लोगों का सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। मुजाहरीन लेस्को इंतजामिया पर फट पड़े। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बिजली की बंदिश और ट्रिपिंग से शहरी परेशान। कराची के कई इलाकों में बार बार बिजली बंद।